السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تیر القرآن الکریم سبق نمبر 1084، سورۃ الصافات، آیت 7 تا 11، پارہ نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ۔ بے شک ہم نے ہی آسمان دنیا کو ایک انوکھی زینت کے ساتھ آراستہ کیا جو ستارے ہیں، اور ہر سرکش شیطان سے خوب محفوظ کرنے کے لیے وہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ہر طرف سے ان پر پھینکے جاتے ہیں، بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ مگر جو کوئی اچانک اچک لے کر لے جائے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ سو ان سے پوچھ، کیا یہ پیدا کرنے کے اعتبار سے زیادہ مشکل ہیں یا جنہیں ہم پیدا کر چکے؟ بے شک ہم نے انہیں ایک چپکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا، بے شک ہم نے زینت دی، السماء الدنیا، آسمان دنیا کو، بزینت الکواکب، ایک آرائش ستاروں کے ساتھ، وحفظاً، اور حفاظ شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے، لا یسمعون، نہ وہ سن پائیں، الی الملأ الاعلی، عالم بالا کی، ویقذفون، اور پھینکے جاتے ہیں، من کل جانب، ہر جانب سے، دحوراً، بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، عذاب، عذاب، واصب، ہمیشہ رہنے والا، الا، مگر، من، جو خاطفت، اچک لے، الخطفتا، جھٹ سے، فَأَتْبَعَهُ، تو پیچھے لگتا ہے اس کے، شہاب، ایک شعلہ، ثاقب، چمکتا ہوا، فَاسْتَفْتِهِمْ، پس آپ پوچھئے ان سے، اہم، کیا وہ، اشد، زیادہ سخت ہیں، خلقاً، پیدائش میں، ام، یا، من، وہ جن کو، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، انا، بے شک ہم نے، خلقناہم، پیدا کیا ان کو، من طین لازب، چپکتی مٹی سے، یعنی لیس دار مٹی سے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الصافات کی آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے مرنے کے بعد اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر دلیلیں بیان فرمائیں قرآن مجید فرقان حمید میں۔ اس بات کے لیے اللہ پاک پروردگار نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کو ہم نے بنایا، آسمان اور زمین کو ہم نے ہی پیدا کیا، اور جو ان کے بیچ ہے اسے بھی ہم نے پیدا کیا، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آسمان اور زمین اور ان کے بیچ کی چیزوں کا، اور تمام مشرقوں کا، اور تمام کائنات کا رب ہے، پیدا بھی کرنے والا ہے، پالنے والا بھی ہے، ساری مخلوق کی جو جو ضرورت اور حاجت ہے وہ پوری کرنے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ
آسمان ہم نے بنائے تو ان آسمانوں میں آسمان دنیا کو مزین بھی کر دیا تاروں اور ستاروں کے ساتھ، خوبصورت کر دیا آسمان دنیا کو تاروں اور ستاروں کے ساتھ۔ اور یہ تارے اور ستارے ان کے بے شمار کام ہیں۔ ایک کام تو یہ کہ اللہ نے آسمان دنیا کو تاروں اور ستاروں سے خوبصورت کر دیا۔ رات ہوتی ہے تو سینکڑوں ہزاروں لاتعداد کی گنتی میں تارے اور ستارے آسمان دنیا پر چمکنے لگ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تارے اور ستارے صرف آسمان دنیا پر ہیں، اس سے پیچھے کے آسمانوں پر تارے اور ستارے کوئی نہیں ہیں۔ نمبر ایک کام کہ اللہ نے آسمان دنیا کو تاروں ستاروں سے مزین کیا، اور ان تاروں اور ستاروں کا دوسرا کام یہ ہے کہ یہ سرکش شیاطین سے آسمان دنیا کو اور فرشتوں کی باتوں کو محفوظ کرنے والے بھی ہیں۔ تیسرا ان تاروں اور ستاروں کا فائدہ سورۃ الملک میں بیان ہوا کہ جو لوگ رات میں قافلوں میں سفر کرتے تھے اور جو لوگ رات میں قافلوں میں سفر کرتے ہیں، ان تاروں ستاروں سے راستوں کا اندازہ لگایا جاتا تھا اور ہے کہ کس ملک اور کس شہر کی طرف کن تاروں اور ستاروں کے مطابق جو ہے وہ راستہ اختیار کیا جائے۔ آج جدید دنیا ہے اور اس جدید دنیا کے اندر جہاں میپ کی سہولت موجود ہے، جہاں باقاعدہ پکے مضبوط روڈ بنا دیے گئے، آج سے صدیوں پہلے نہ اس طرح باقاعدہ طور پر روڈ تھے الا یہ کہ کہیں، نہ اسی طرح جیسے آج دنیا کے اندر میپ کی سہولت ہے، صدیوں پہلے میپ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ایک صدی پہلے کوئی نہیں تھا۔ تو اس وقت بھی اور آج بھی دنیا کے آسمان پر موجود ان تاروں اور ستاروں سے رات کو چلنے والے اپنے راستوں کا تعین کرتے ہیں، اور اس سے آسمان دنیا خوبصورت بھی دکھتا ہے اور خوبصورت بھی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکش شیاطین سے محفوظ کرنے کے لیے کہ وہ فرشتوں کی باتیں کان لگا کر نہ سن سکیں، اور جب کوئی شیطان فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر یہ شہاب پھینکے جاتے ہیں جو ان شیاطین جنات کو جلا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ملائکہ فرشتے آپس میں اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ احکامات کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں کہ کب کس کام کو کس وقت میں کرنا ہے اور کیا حکم نازل ہوا ہے۔ تو جو شیاطین جن ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ہوتے آسمان دنیا کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان پر یہ تارے اور ستاروں کے نکلنے والی آگ اور ان پر یہ شہاب پھینکے جاتے ہیں جس سے یہ شیاطین جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کو بھگانے کے لیے ہیں، اور ایسے شیاطین کے لیے ہمیشہ کا عذاب بھی ہے۔ مگر وہ شیطان جو اچانک سے کوئی بات اچک کر بھاگ جائے اور یہ شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آگے والے جن شیطان تک بات پہنچانے سے پہلے وہ شیطان ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیچے والے شیطان تک وہ بات پہنچا دی جاتی ہے اور پھر یہ شعلہ اس شیطان کو ہلاک کرتا ہے، اور یہ شیطان نیچے کاہن اور جادوگر اور عراف تک وہ بات پہنچا دیتے ہیں، اور وہ کاہن اور وہ عراف ایک میں 100 جھوٹ ملاتے ہوئے آگے مزید شیطانی کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق پیدا فرمائی آسمان کی صورت میں اور زمین کی صورت میں، اور جو کچھ آسمان و زمین کے بیچ اور پوری کائنات میں موجود ہے، تو یہ تارے اور ستارے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
پیدا فرمائی ہے۔ ان تاروں اور ستاروں کی گرمی اور ان کی روشنی سے آگ پیدا ہوتی ہے، اس آگ سے ایک انگارہ بن جاتا ہے۔ ہاں جی، اس آگ سے ایک بہت بڑا انگارہ بن جاتا ہے، تپتا ہوا، شعلے مارتا ہوا، اور انہی انگاروں سے ان شیاطین کو مارا جاتا ہے کہ وہ فرشتوں کی باتیں نہ سن سکیں، مگر وہ جو تقدیر میں ہوتا ہے وہ شیطان فرشتوں کی بات سے ایک معمولی سی بات اچک کر بھاگتا ہے، کاہن تک پہنچاتا ہے، اور کاہن اس کے اندر کئی جھوٹ ملا کر آگے کو معاملہ کرتا ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان قیامت کے منکروں سے، ان دوبارہ زندہ ہونے کے منکروں سے یہ پوچھئے کہ پیدائش کے اعتبار سے ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا انسان کا زیادہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ کہاں ایک لاچار اور مجبور کوئی 7 ہاتھ لمبا 60 ہاتھ لمبا انسان ہوگا یا 5 اور 6 فٹ کا انسان، اور کہاں اتنے بڑے بڑے شہاب ثاقب، اتنے بڑے بڑے شعلے مارتے ہوئے تارے اور ستارے، اور اتنے بڑے بڑے آگ کے بگولے، اور اتنے بڑے آسمان اور زمین، اتنا بڑا چاند اور اتنا بڑا سورج، کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا کہ اس معمولی بیچارے انسان کا پیدا کرنا مشکل ہے؟ تو بات واضح ہے کہ جس پروردگار نے اتنی عظیم کائنات بنائی، اس پروردگار نے جس نے انسان پانی کے قطرے سے پیدا فرمایا، اس رب کے لیے کیا کوئی مشکل ہو سکتا ہے کہ وہ اس دوبارہ پیدا کر دے؟ اگر کافروں اور قیامت کے منکروں کی کھوپڑیوں میں عقل نام کی تھوڑی سی بھی چیز موجود ہوتی، ان کی پیدائش، تاروں اور ستاروں کی پیدائش اور ان کے پیدا ہونے کو دیکھ کر وہ کبھی بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اور قیامت کے برپا ہونے کا انکار نہ کرتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کی کھوپڑیوں میں بجائے عقل کے وہ محض ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے مرنے کے بعد دوبارہ قیامت پر ایمان لانے کا مطلب یہی نہیں۔ دوبارہ میرے بھائیوں بہنوں، زندہ ہونے کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ اس دنیا میں، اس آسمان تلے، اس زمین اوپر ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ اور کافر کبھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا شراب پینا، میرا زنا کرنا، میرا چوریاں کرنا، میرا بدماشیاں کرنا، میرا قتل و غارت گری کرنا، میرا لوٹ مارنا میں چھوڑ دوں۔ قیامت پر ایمان لانے کا سیدھا مطلب اور مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے دوبارہ سیدھا مطلب یہ ہے کہ بندے کا آن پر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ کیوں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ حساب کے دن اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر حساب دینا ہوگا۔ اور کافروں کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ حساب دینا چاہیں اور دنیا کی موج مستی وہ چھوڑنا چاہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ چند دن کی جوانی ہے، چند دن کا چسکا ہے، اور پھر بڑھاپا ہے۔ سب کچھ کھانے کو موجود ہے، مگر زبان کا چسکا ختم ہو گیا، معدے کی طلب ختم ہو گئی۔ وہ جو جوان تھا آج بوڑھا ہے اور آج سہاروں کا محتاج ہے۔ وہ جو پیٹ بھر کر کھانے والا تھا آج پانی کے 2 قطرے پینے جتنی اور 2 لقمے کھانے جتنی نہ طبیعت ہے، نہ چاہت ہے، نہ گنجائش ہے، نہ طاقت ہے۔ زندگی ہے، موج ہے اور مستی ہے تو وہ جنت کی زندگی کی ہے۔ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے، بیکار کی پریشانی اور فضول کے دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ کافر دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے، اور صحابہ اور اہل ایمان رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے دنیا کی زندگی کو پس پوچھ ڈالا اور آخرت کی موج مستی کے لیے دنیا کو قربان کر ڈالا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔